آپ کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لقب صدیقہ، خطاب ام المومنین، اور کنیت ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ یہ کون عبداللہ؟ یہ عبداللہ ابن زبیر۔ نوجوان اس صحابی کے اوپر جتنا ناز کرے کم۔ ماں کے سامنے آئے، کہنے لگے امی بوڑھی ہو چکی ہیں حضرت اسماء، ان کی ماں، کہا ہتھیار ڈال دوں؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جتنے ہمارے ساتھی تھے وہ تقریباً سب مر چکے ہیں، کچھ ہیں جو مخالف فوج سے جا کر مل گئے ہیں، تنہا ہتھیار ڈال دوں؟ ماں بھی کتنی بہادر ہے، وہ فرما رہی ہیں ان الموتۃ الشریفۃ خیر من الذل والاستسلام۔ شریفانہ موت ذلت اور خود سپردگی کی حیات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان الموتۃ الشریفۃ خیر من حیات الذل والاستسلام، جس کو بے اعتبار مفہوم یوں کہا جا سکتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی پر بھاری ہے۔ یہ انہی کا ڈائلاگ ہے حضرت اسماء، جن کے بیٹے اور جن کی طرف منسوب کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہے ام عبداللہ، یعنی ام عبداللہ بن زبیر بن عوام۔ آپ نبوت کے 5ویں سال کے آخر میں مکہ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت مکہ میں۔ 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت نبی کی عمر 51 سال ہے اور ان کی 6 سال ہے۔ رخصتی مدینہ میں ہوئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 9 سال ہے۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اخیر دور کو انہوں نے دیکھا ہے، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ سن 57 یا سن 58 ہجری کے اندر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرے۔ ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں اور تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہے۔ اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی بیٹی ہے۔ یہ 10 مبشر میں سے ایک ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، ان میں سے ایک ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو جو بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان، ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو انہیں جنت کی خوشخبری سناتی ہیں۔ گویا باپ کو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی اور ماں کو بھی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ ماں بھی جنتی ہے اور باپ بھی جنتی ہے، دونوں کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے عبداللہ ازدی نامی ایک شخص سے نکاح ہو جانے کے بعد پھر ان کے نکاح میں آئے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب نکاح میں آئیں تو یہ شوہر دیدہ تھی، اس سے پہلے ایک شوہر کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ نکاح بیوہ کا، یعنی بیواؤں کا نکاح، اسی طریقے سے مطلقہ عورتوں کا نکاح، یہ سنت ابی بکری ہے اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
تو یہ عبداللہ ازدی کے نکاح میں تھی، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، اور بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ حضرت صدیق اکبر سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر، ان کی ماں حضرت ام رومان، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ بھی حضرت ام رومان کے بیٹے۔ یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان سے جو پہلا بچہ عبداللہ ازدی سے ہوا، اس کا نام طفیل تھا، یہ عبداللہ ازدی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح جب ہوا، جانتے ہیں بیچ میں شادی کی بات چیت کرنے والی، شادی لگانے والی کون ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی ناش مبارک رکھی ہوئی تھی، آپ نے کفن ہٹایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون ان کی بیوی ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی ایک لڑکی ہے، نکاح کریں گے آپ؟ کہ کون ہے؟ کہ عائشہ، بہت چھوٹی ہوں، نہیں میں بات کرتی ہوں، دیکھو بات کر کے دیکھو۔ آ کر کے ماں سے پہلے بات کیا، رومان سے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لڑکی دیں گی آپ؟ کہا کہ میں ابو بکر سے بات کر لیتی ہوں۔ بات کو انہوں نے یس دے دیا کہ ہاں کر لیں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اسلامی، اس میں مردوں کو اور عورتوں کو یہ بات پیش نظر رہے کہ کون سا لڑکا دیندار ہے، کون سی لڑکی دیندار ہے، اور کوشش یہ ہو کہ کسی طریقے سے دونوں کا نکاح کرا دیا جائے۔ آج بہت سارے ادارے ہیں، شادی کے ادارے، لیکن سارے کے سارے ناکارے ہیں۔ ادارے از اکول ٹو ناکارے۔ تو ان لوگوں کا جو کام ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سنت ہے اور یہ اسلامی معاشرے کا ایک روشن پہلو ہے کہ کوئی اچھا لڑکا دکھائی دیا، کوئی اچھی لڑکی دکھائی دی، تو کسی بھی عورت کو پہل کر کے دونوں کا جوڑا بنا دینا چاہیے۔ نقطہ یہ ملا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام رومان نے آواز دی، عائشہ، کہتے آ رہے ہیں؟ آئے، انا سے بھی کہا اس کو لے کر کے آؤ، کہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ گڑیوں سے کھیل رہی تھی، ماں نے آواز دی، بیٹی حاضر ہو گئی اور خود باپ نے وہیں پر نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ ایک روشن پہلو ہے اور عبرت ہے، نمونہ ہے ان مسلمانوں کے لیے جو شادی کے اندر سادگی کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ دیکھیے نکاح کتنا سادہ ہوا ہے۔ ماں نے بیٹی کو آواز دی، بیٹی آئی اور خود باپ نے نکاح پڑھا دیا۔ نہ کوئی لین ہے نہ کوئی دین، نکاح ہو گیا۔ آج ایک مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، آپ اس شادی پر نظر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پوری شادی یہ مسرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ کتنی شرکیہ رسوم برتے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کتنی فضول خرچی کی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طریقے سے ہوا، کتنی سادگی کے ساتھ۔ یہ سادگی ہے کیا آج؟ یہ تو شادی کا معاملہ تھا، نکاح۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو جانتے رخصتی کیسی ہوئی؟ کچھ انصاری عورت آئی، کہا کہ وہ لڑکی کو لے جانا ہے۔ اچھا بیٹھی، کمرے میں بیٹھی، کمرے میں عورتوں کو بٹھا دیا گیا۔ ماں نے آواز دی، اس وقت تو جھولا جھول رہی تھی۔ نکاح جب ہوا تو گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اور جب رخصتی ہونے والی تھی تو جھولا جھول رہی تھی۔ سہیلیاں ساتھ میں بھاگ نہیں، ہانپتی کاپتی آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ادھر منہ دھلا دیا، بال بنا دیا، اور سہیلیوں کے ساتھ اس کمرے میں لے کر کے آئیں جس میں انصاری عورت رخصتی کر کے لے جانے والی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے انصاری عورتوں نے ان کو دیکھا، کہا کہ علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طاہر، تمہارا آنا
برکت کا باعث، تمہارا آنا خیر کا باعث، تمہارا آنا نیک فال، بیٹھو۔ کچھ عورتوں نے اپنے بازو میں اپنے پہلو میں بٹھا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ضیافت کے طور پر ایک گلاس دودھ ہے آپ کو پیش کیا گیا، صحابیہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ ہیں، انصاریہ عورتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ایک گلاس دودھ آپ کو تھما دیا گیا، آپ نے تھوڑا سا دودھ پیا اور حضرت عائشہ کو تھما دیا، کہا کہ پیو۔ حضرت عائشہ شرمائی، انصاریہ عورتوں نے کہا کہ پی لو پی لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا دودھ پیا اور رکھ دیا، کہا کہ بکیا سہیلیوں کو دے دو۔ نقطہ یہ ملا کہ مرد کو عورت کا جوتا اور عورت کو مرد، دونوں، عورت مرد کا جوتا پی سکتی ہے اور مرد عورت کا جوتا پی سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، بیماری سے پہلے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز یہ تھا کہ مسواک کو اپنے منہ میں رکھ کر کے نرم کرتی اور اسی طریقے سے تھوک لگا ہوا پورا کا پورا مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی، آپ اسی سے مسواک کرتے تھے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، یہاں تک کہ کھانا بھی آپ کے ساتھ ہی کھاتے تھے، نہاتے بھی تو دونوں ایک ساتھ ہی نہاتے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک روشن پہلو ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زاویے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور جب رخصتی ہو گئی، ہم لوگ ولیمہ کتنے دھوم دھام سے کرتے ہیں، اسراف کی انتہا ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات بھی کچھ کم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دیکھیے کتنی سادگی سے ہوئی، رخصتی بھی کتنی سادگی سے ہوئی، اور ولیمہ میں تھوڑا سا دودھ آیا تھا، وہ بھی سعد بن عبادہ کے گھر سے آیا تھا، اسی میں ولیمہ ہو گیا۔ تھوڑے سے دودھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا، اور یہ دودھ آپ نے نہیں خریدا تھا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے آیا تھا۔ نکاح کے اندر سادگی، رخصتی کے اندر سادگی، ولیمہ کے اندر سادگی۔ اسلام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی سادگی کے ساتھ بسر کریں۔ آج زنا عام ہو گیا ہے، شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، ہم نے خود یہ مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے، اور یہ مصیبت ہم نے خود مول لی ہے۔ ہم نے زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو نکاح کا یہ ہے، شادی کا یہ ہے، رخصتی کا یہ ہے، ولیمے کا یہ ہے۔ آپ کی زندگی کے ایک عجیب و غریب پہلو اور بھی ہے، جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہاں منسوب تھی، بات چیت کہاں ہوئی تھی ان کی؟ مطعم ابن عدی کے بیٹے حضرت جبیر سے ہوئی تھی، جیم سے جبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ شادی توڑ دی گئی، اور جبیر ابن مطعم جن سے یہ منسوب تھی، یہ منگنی ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیائی گئی۔ وجہ یہ کہ جبیر ابن مطعم اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی آدمی ایمان والا نہ ہو، شرک و بدعت میں مبتلا ہو، تو اس کو چھوڑ کر کے کسی غریب آدمی کو جو دین نہ رہا اسے دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اس طرح دے دی گئی، جبکہ ایک بڑے آدمی کے گھر میں ان کا رشتہ ہو چکا تھا، وہ رشتہ اس وجہ سے توڑ دیا گیا کہ وہ آدمی ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو آپ نے مقدم رکھا، اور اس طریقے سے جبیر ابن مطعم سے مگنی توڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کر دیا۔ کتنے روشن پہلو ہیں، آپ دیکھیے، اتباع کے لیے اور نمونے کے طور پر عمل کے لیے آپ کی پوری حیات مبارکہ ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جیسے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر ہم بحث کرتے جائیں گے، آپ کی حیرت بڑھتی جائے گی کہ اتنی جامع اور ہمہ گیر شخصیت ہے۔ اللہ اکبر! یہ مکہ میں جب تک تھیں تب انہوں نے نہ پڑھنا سیکھا تھا نہ لکھنا سیکھا تھا۔ رخصتی ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو انہوں نے پڑھنا سیکھا، قرآن دیکھ کر پڑھتی تھی، ہاں لکھنے کے بارے میں اختلاف ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں لکھنا جانتی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں لکھنا نہیں جانتی تھی، بلکہ ان کا غلام زکوان وہ آپ کے لیے قرآن لکھتا تھا اور آپ وہی اس کا لکھا ہوا قرآن دیکھ کر کے پڑھا کرتی تھی۔ پڑھنا آتا تھا، لکھنے کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کو لکھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا، پڑھنا تو طے ہے کہ وہ قرآن حکیم دیکھ کر پڑھا کرتا ہے۔ دیکھو شوہر کے پاس آئیں، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، آپ تعلیم سے نہ آشنا تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جانے کے بعد وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بہت بڑی عالمہ عطا ابن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں، کمال کی صفتیں۔ کہتے ہیں کانت افقہ الناس واحسن الناس رعیا وعالم الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے بڑی فقیہہ، لوگوں میں رائے کے اعتبار سے سب سے بہترین رائے دینے والی، جبکہ عورتوں کی رائے جو ہوتی ہے وہ اکثر خرابی ہوتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رائے دیتی تھی بہترین رائے دیتی تھی۔ احسن الناس رعیا، رائے بالکل نپی تلی اور انتہائی جچی تلی ہوا کرتی تھی، ان کے علم کی وجہ سے۔ وعالم الناس، لوگوں میں سب سے بڑی عالمہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں میں بہت ماہر تھی، 3 علوم میں، علم الانساب۔ عرب لوگ انسانوں کا نسب تو چھوڑیے، گھوڑوں تک کے نسب کو یاد رکھتے تھے، بہت سارے لوگ علم الانساب کے ماہر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الانساب کی ماہر تھی، اور اس کے علاوہ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح وان ہشام بن عروہ النبی قال ما رأيت احدا عالم بالحلال والحرام والشعر والطب، رواه الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس اثر کو مستدرک علی الصحیحین کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ہشام ابن عروہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو حلال و حرام کا اتنا جاننے والا ہو اور شعر کے بارے میں، شعر و سخن کے بارے میں اتنا علم رکھنے والا، اور اسی طریقے سے ڈاکٹری کے بارے میں، طب کے بارے میں اتنا زیادہ علم رکھنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ مدینہ میں نہ تو اتنا بہترین شعر و سخن کو سمجھنے والا کوئی تھا، نہ حلال و حرام کا کوئی عالم تھا، اور نہ جڑی بوٹیوں کا اتنا کوئی ماہر تھا۔ میں نے تلاش کیا کہ یہ طب کو کہاں سے آیا، کوئی وہاں میڈیکل کالج تو تھا نہیں کہ جہاں پر داخلہ لے کر کے ام المومنین نے ڈاکٹری پڑھی ہو۔ تو تلاش کے بعد یہ معلوم ہوا کہ باہر سے جو وفود آتے تھے مدینہ، ان میں سے کچھ لوگ جڑی بوٹیوں کے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں اور اس کے خواص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کرتے، حضرت عائشہ سن لیتی اور یاد رکھتی۔ اس طریقے سے وہ طب کی ماہر ہو گئی تھی۔ اور نقطہ یہ ملا کہ اپنی بیٹیوں کو آپ ڈاکٹری پڑھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے تمام اصولوں کی پابندی کرے۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ شعر و سخن، ہمارے علماء تقریباً 100 میں سے 90 علماء بے بہر شعر پڑھتے ہیں، بہر نہیں جانتے، ایک بہر ربر ہوتی ہے، ایک لمبا شعر ہو جاتا ہے، ایک لمبا مصرع ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا مصرع ہو جاتا ہے۔ جی تقریباً 100 میں سے 90 علماء صحیح سے شعر نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ ان کو علم العروض نہیں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شعر و سخن کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ میں نے سنن کبریٰ بیہقی اور سنن کبریٰ نسائی کے اندر ایک روایت دیکھی، پہلے وہ روایت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کنت قاعدۃ اغزل، میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، چرخے سے سوت کاٹ رہی تھی۔ اس سے ایک نکتہ اور ملا، عورتوں کو فضول اور بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے، تو میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، کنت قاعدۃ اغزل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ میرے سامنے بیٹھے اپنا جوتا سی رہے تھے، یخسف نعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا سی رہے تھے۔ اللہ اکبر!
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندی پر آپ کو پہنچایا جس بلندی تک کوئی انسان جا نہیں سکا، وہ زمین پر بیٹھا ہوا اپنے جوتے سی رہا ہے۔ خاکساری کی انتہا، تواضع کی انتہا۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی کتنا بڑا ہو جائے اسے زمین سے جڑے رہنا چاہیے، کبھی بھی سر اٹھا کر متکبرانہ انداز میں اس زمین پر نہ چلے۔ آدمی کتنا بھی بڑا ہو زمین سے جڑے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک شاندار اور ذوفشاں اور روشن پہلو۔ آپ جوتے سی رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کہہ رہی کہ اچانک میری نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گئی، دیکھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو پسینہ ہے اس پسینے کے اندر ایک قسم کی چمک نظر آ رہی ہے، تولد نورا، پسینے کے اندر ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے، پسینے سے روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ فبہت، I was stunned، میں تو دیکھ کر کے حیران ہوں، فبہت، میں مبہوت رہی، متحد رہتا، پسینے کے قطرات میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ فوراً مجھے عرب کے مشہور شاعر ابو کبیر غزلی کا وہ شعر یاد آیا، بہت بڑا شاعر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ابو کبیر غزلی کا شعر یاد آیا۔ یہاں ہماری خواتین کا عالم یہ ہے کہ ان کو کوئی شعر دے دیا جائے تو کہیں گی کیا لکھا ہے، کیا ہے یہ، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو ابھی کبیر غزلی کتنا بڑا شاعر ہے، کبیر غزل کا کتنا مشکل ہے۔ اس کا پہلا مصرع جب میں نے پڑھا تو اس میں ایک لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، خود مجھے میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتا ہے، ہاں اس سے پہلے کہ میں وہ شعر پڑھوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے جبین مبارک کے اوپر چہرے انور پر یہ جو پسینے کے قطرات ہیں جس میں سے روشنی نکل رہی ہے، مجھے ابھی کبیر غزلی کا شعر یاد آ گیا، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا، لو رآہ کا، اگر ابو کبیر غزلی آپ کو دیکھ لیتا تو لعلما، تو جانتا کہ انت احق بشعری، کہ اس کی محبوبہ نہیں بلکہ آپ اس شعر کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور خلوت میں دونوں تھے، میاں بیوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ابو کبیر غزلی کا یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کیا۔ کیا بات ہے، ایک تو شعر کو سمجھنا ہے اور دوسرے اس شعر کا انطباق اپنے شوہر کے اوپر کرنا ہے۔ شعر دیکھتے ہیں، وہ ایک لفظ جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ، یہ غبر نہیں سمجھ رہا تھا، غبر غبر ایک غبر ہے، وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَلٍ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْآرِزِ الْمُتَهَلِّلِ وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَلٍ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برقت كبرق الارض المتحلل۔ کہتے ہیں شاعر نے کہا اپنی محبوبہ کے لیے کہ جب میں نے اس کے چہرے کے اوپر اور چہرے کے خطوط پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کالے بادلوں میں بجلیاں کود رہی ہیں۔ کیا تشبیہ دیکھ رہے، اس تشبیہ کو سمجھنا، شاعر کے اس کلام کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کرنا بہت علم چاہتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا ہشام ابن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ اتنی بڑی شعر و سخن کی جاننے والی اور شعر و سخن پر اتنا دسترس رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت کے اوپر تھوڑا سا کلام ہو سکتا ہے، میں نے اسی سند پر غور کیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ سند کا پہلا راوی ہے ابراہیم ابن احمد حمدانی اور دوسرا ہے اوس ابن احمد، تیسرا ہے داؤد ابن سلیمان، اس کے بعد امام بخاری ہے، پھر ان کے بعد ان کے سب اساتذہ ہیں۔ تو گویا کہ داؤد ابن سلیمان کے بعد پوری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوری محمد ابن اسماعیل سے آگے چلتی ہے، ان کے اساتذہ سے۔ ابراہیم ابن احمد حمدانی غنیمت ہے، اوس ابن احمد بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ آدمی یہ جو داؤد ابن سلیمان ابن خزیمہ ہے، مجھے اس کا بایو ڈیٹا نہیں ملا، ترجمہ نہیں ملا مجھے اس کا، سو میری نگاہ میں یہ روایت مستور ہے۔
جو اقسام ذوق میں سے ہے. بہرحال یہ تو بحث اصول حدیث کی ہے. یہ شعر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فٹ کیا، منطبق کیا، یہ آپ کے شعر و سخن پر انتہائی دسترس رکھنے کی دلیل ہے. تو گویا کہ آپ حلال و حرام کی اتنی زیادہ جاننے والی تھیں، شعر و سخن کے اوپر اتنا دسترس رکھنے والی تھیں، طب کے اوپر اتنا دسترس رکھنے والی تھی کہ ان سے زیادہ میں نے ان تمام باتوں میں کسی اور کو نہیں دیکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر نے کہا تھا کہ روئے زمین کے اوپر اتنا بڑا سیاستداں پیدا نہیں ہوتا. آسمان اور زمین میں ایسا سیاستداں نہیں دیکھا. جانتے ہیں ان کا ریمارک، ان کا کمنٹ حضرت عائشہ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت معاویہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، گفتگو کے، کلام کے جس دروازے کو حضرت عائشہ نے بند کر دیا، گفتگو کے اس دروازے کو حضرت عائشہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. یہ ہیں حضرت امیر معاویہ. مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، کوفہ کے گورنر، اور فرماتے ہیں، یہ روایت ترمذی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ کتنا بھی دشوار طلب سامنے آیا، ہم نے اس مشکل مسئلے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کیا، مسئلہ حل ہو گیا. مشکل سے مشکل مسئلہ پیش کیا جاتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسئلے کا فوراً جواب دیتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا علم عطا فرمایا تھا. اصل میں تربیت ہی ایسی ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. مستدرک حاکم کی روایت ہے. دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیواڑ کے پیچھے کھڑی ہو کر کے سسک سسک کر ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ آگے بڑھے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ رو رہی ہے. چھوٹی تھی سو. یہ مکہ کی بات ہے جب ان کو عمر کوئی 6 سال لگی، 6-7 سال. ام رومان سامنے آئی، میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ بولے بہت پٹائی کی ہوں ابھی اس کی. بولے کیوں مارا؟ کہا کہ کوئی بات بولو، یہ جا کر کے فوراً بات باپ سے لگا دیتی ہے. اس بات کو باپ سے لگا دیتی ہے. اس وجہ سے میں نے اس کی پٹائی کی ہے. اور یہ تعدیب اور تنبہ کا سلسلہ جوانی تک رہا. آپ کو معلوم ہے یہ ایک دفعہ ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئی ہیں، اس کے باوجود ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو مارنے کے لیے دوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بچاؤ کر دیا، پیچھے چھپ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں باپ کی نگاہ تو رہتی تھی ان کے اوپر، ماں کی مار برابر کھاتی رہتی تھی، اور بڑی ہو جانے کے بعد بھی وہ کہتی تھی کہ اب بھی میرے دل میں اپنے باپ کا خوف موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ ماں کو بھی اور باپ کو بھی دونوں کو اچھی طریقے سے بیٹی اور بیٹے کے حسن تربیت میں حصہ لینا چاہیے. اور بیٹے کے درمیان، بیٹی کے درمیان اور باپ اور ماں کے درمیان محبت و احترام کے ساتھ ساتھ خوف کا بھی ایک جذبہ رہنا چاہیے. محبت و احترام تو ہوئی، ساتھ ساتھ میں خوف کا بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے. بتا دیا گیا نفسیاتی طور پر کہ ایک بیٹے کو ایک باپ کے ساتھ، ایک بیٹی کو ایک ماں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ نفسیاتی ہونا چاہیے وہ بتا دیا گیا کہ محبت و احترام کے ساتھ ساتھ ایک خوف کا عنصر بھی شامل ہونا چاہیے. یہ بھی معلوم. اور ابھی مارنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہاتھ چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مارنا یہ تعدیب کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے، ایک دفعہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک دفعہ مہمانوں کو کھانا جلدی نہ کھلانے کی وجہ سے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو مارنے کے لیے دوڑے کہ تو نے کھانا جلدی سے مہمانوں کو کیوں نہیں کھلایا.
کھانا تو نے مہمانوں کو کیوں نہیں جلدی سے کھلایا؟ اپنے بیٹے کو مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو جب تربیت اس طریقے سے ہو، باپ کی تربیت اور ماں کی تربیت، تو پھر ایسی ہی لڑکی منظر پر نظر آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود پاک دامنی کی گواہی دیں اور 10 آیتیں ان کی پاک دامنی عفاف اور عفت کے اوپر نازل فرمائے۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کی اس طریقے کی اس نہج پر تربیت نہیں ہو رہی۔ بیجا مطالبات ہم خاموشی سے پورا کرتے رہتے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، موٹر سائیکل لے کر کے دے دی گئی، 4 لڑکے بیٹھ کر کے زور زور سے ہارن بجاتے ہوئے اور خود سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے طرح طرح کے اسٹنٹ کرتے ہوئے گزرتے۔ نہ کوئی بڑوں کا ادب ہے، نہ رولز آف دی روڈ کا کوئی اہتمام ہے۔ ان تمام چیزوں کی پوری ذمہ داری ہمارے اوپر آئی۔ لڑکیاں بے راہ روتی ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا بہت بڑا ہے، ہمارا بھی اور ہمارے گھر کے ذمہ دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیوی محترمہ، زوج محترمہ، ان کی جو تربیت ہے وہ اس انداز کی ہوئی تھی جو تربیت حضرت صدیق نے کی تھی اور ان کی والدہ ام رومان نے کی تھی۔ علم الفرائض کتنا مشکل مسئلہ ہے، کتنا مشکل سبجیکٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1000 علماء میں کوئی 2-1 عالم علم الفرائض کا ماہر ہوتا ہے۔ تقریر تو منبر پر کھڑے ہو کر کے بھی چھانٹ دیتے، وراثت کا ایک مسئلہ پوچھ لیا جائے تو ابھی بغل جھانکنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ علم الفرائض کی بہت بڑی ماہرہ تھی اور بڑے بڑے صحابہ کرام علم الوراثت کے بارے میں، وراثت کے مسئلے کے بارے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت کے الجھے ہوئے مسئلے کو اپنے ناخن تدبیر سے تھوڑی دیر کے اندر حل کر دیا کرتے تھے۔ فرائض کی اتنی بڑی عالم اور قرآن حکیم پر بہت غضب کی نظر تھی، اللہ، قرآن حکیم کی مفسرہ تھی اور حدیث کے اوپر بڑی گہری نگاہ، اور سوالات کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال جب کرتی تھی تو وہ سوالات کتنی گہرائی لیے ہوئے ہوتے تھے جس سے آپ کے ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر چلے گا جس کا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہوگا۔ اب وہ ایک میدان میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ یخسف بأولہم وآخرہم کے الفاظ کہ اول اور آخری حصے کو اللہ دھسا دے گا، کوئی بچے گا نہیں، سارے کے سارے دھسا دیے جائیں گے، اول اور آخر سب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس فوج کے اندر جتنے لوگ شامل ہیں ہر ایک کا مقصد کعبہ کو ڈھانا نہیں ہے۔ جب لشکر چلتا ہے تو کچھ لوگ اپنا سودا صرف بیچنے کے لیے لشکر کے ہمراہ ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول ان کی نیت تو کعبہ ڈھانے کی نہیں ہے، پھر یہ سارے کے سارے عذاب کی لپیٹ میں کیوں آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ عذاب جب آئے گا تو سارے کے سارے لوگ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، سب مارے جائیں گے، لیکن یبعثون علی نیاتہم، جب انہیں زندہ کیا جائے گا، جب اٹھایا جائے گا تو اپنی نیتوں کے اوپر۔ اللہ، ایک نقطہ یہ ملا کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں نیتیں ان سب کی بڑی اچھی ہیں، اس لیے کہ اپنا سودا صرف بیچنے کے لیے لشکر کے ہمراہ ہوئے، لیکن جب عذاب آیا تو ساتھ میں رہنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب تو سب کے اوپر آئے گا، لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی نیتوں کے اوپر اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، مایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، قیامت کے دن اس زمین کو دوسری زمین سے،
اور آسمان کو دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا اور سب لوگ اللہ واحد القہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے فوراً اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول، اس زمین کو جب دوسری زمین سے بدلا جا رہا ہوگا اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے، تو لوگ کہاں رہیں گے؟ بھائی زمین کو بدلا جا رہا ہے نا اور آسمان کو بدلا جا رہا ہے، پھر لوگ کہاں رہیں گے؟ اتنی ساری مخلوق اولین اور آخرین کہاں رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کے اندھیرے میں، پلسرات کے اندھیرے میں رہیں گے۔ دیکھو کتنا سوالش سوال ہے اور جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الہی سے دیا۔ ایک دفعہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اس دن پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوگا۔ اللہ، آدمی اگر اندازہ کر لے، تصور کر لے تو اس کے رونگٹے کھڑے رہے، کتنا پاورفل ہے ہمارا رب۔ اللہ، اس زمین اس کی مٹھی میں اور یہ سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں، صرف ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قدرت کا اندازہ کرو، اس لیے کہ آیت کریمہ کی شروعات ہوئی ہے وما قدر اللہ کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں سمجھی۔ اگر وہ جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے کہ پوری زمین اس کی مٹھی میں آ جائے اور سارا نظام کائنات، آسمانوں کا پورا نظام اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹ جائے، تو بیٹی نہیں دے سکتا، بیٹا نہیں دے سکتا، تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا، تم اس کے آستہ کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں اپنا سر پھوڑ رہے ہو؟ اللہ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ حاجتیں دوسروں کے پاس لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی۔ لہذا آیت کریمہ میں سے شروع ہوئی، وما قدر اللہ کا قدر والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بید اللہ۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹ جائیں، زمین مٹھی میں آ جائے، لوگ کہاں ہوں؟ آپ نے فرمایا اسی پلسرات کے اندر۔ ایک بہت پیاری بات نصیحت کے طور پہ کہ آپ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ لوگ دیتے ہیں وہ چیز جو یہ دیتے ہیں، یعنی یہ جو بھی چیز دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے اور یہ سمجھتے کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹنا۔ حضرت عائشہ نے فوراً اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول آیت کریمہ تو یہ مطلب ہے کہ شرابی، چور، بدکار وہ اللہ کی راہ میں دیتا اور ڈرتا رہتا ہے؟ بولے نہیں، یہ چوروں، شرابیوں اور بدکاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے نمازیوں کی اور روزے داروں کی، کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں روزے اخلاص کے ساتھ ادا ہوئے کہ نہیں، نمازیں سنت کے مطابق ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اخلاص کے ساتھ ادا کیا گیا کہ نہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں۔ یہاں تو رمضان میں روزہ رکھ لیے، اب اس انتظار میں ہیں کہ انہیں خوشخبری سنا دی جائے اور دعا رو رو کر کے مانگ لی جائے کہ آپ سب بخش دیے گئے، اللہ کے ہاں آپ کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ بہت بڑی خوشخبری سنا دی، ارے سدھر جاؤ، اللہ اکبر۔ سورہ احقاف کی تفسیر کر رہا تھا میں تو ایک آیت آئی، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اور اے اللہ میرے بچوں کو فرما بردار بنا دے، اصلاح کر دے، اور میں نے توبہ کیا۔ مفسر یہ کہتا ہے کہ بھئی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو فرما بردار بنا دے، نافرمان اصلاح کر دے، پھر وہی نہیں تب تو کیوں کہا گیا ہے؟ مان بات، میں نے توبہ کی۔ تو بتایا کہ ایک صاحب آئے مولوی صاحب کے پاس، کہا کہ مولوی صاحب میرا بچہ بڑا نافرمان ہے۔ بولے پھر کوئی دعا بتا دیجیے، پڑھ کر پھونک دوں فرما بردار ہو جائے، یا بلا لاتا ہوں آپ ہی پڑھ کر کے پھونک دیجیے فرما بردار ہو جائے۔ اب ان مولوی صاحب نے اس کو کیا دعا بتائی وہ مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں اس کا علاج کہ بچہ فرما بردار ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ یہی جو مفسر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اصلاح ذریت کی دعا کے بعد انی تبت کیوں کہا گیا۔ مفسر تبصرہ کرتا ہے من کان یرجو صلاحا فی ذریتی فلیتب من ذنوبہ اولا، جو آدمی اپنے بچوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتا ہو نا، پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، پہلے خود سدھر جا،
باپ کو کہا گیا پہلے تو خود سدھر جا، جب تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا نا تبھی بچہ سدھر جائے گا۔ اپنا تو خود سدھرتے نہیں، دعاؤں کی تلاش میں کہ دعا ہو جائے، ہم بخش دیے جائیں، اور اس طریقے سے ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں۔ کچھ نہیں ہوتا اس سے جی، پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اس کے بعد سدھر جاؤ، سدھرنے کے بعد ہی تمہاری دعائیں قبول ہونے والی، ورنہ نہیں۔ پتہ نہیں، من کان یرجو صلاحا فی ذر فلیتف من ذنوبہ اولا، اپنے گناہوں سے پہلے توبہ کرو، اس کے بعد تب جا کر کے اصلاح ہونے والی ہے بچوں کی اور ان کی۔ جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، ارے وہ حدیث مشہور ہے، ایک آدمی سفر میں ہے، سفر میں ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر حالت پراگندہ ہو جائے تو دعا کی قبولیت کا اور ایک سبب بن جاتا ہے، اور تیسرے بھوکا پیاسا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کی اس نے۔ دیکھو دعا کر رہا مگر قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا ایک نکتہ اور ملا کہ تنہا آپ رہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یہ قبولیت کا ایک سبب ہے۔ تنہا رہیں تو، ورنہ نماز فرض کے بعد دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، ہاتھ اٹھا سکتے کیا؟ ہم تو کہتے بھی رہتے۔ پھر دعا ہے، ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا یہ دوسرا مسئلہ ہے، غلط بات ہے۔ مطلب کچھ بھی نہیں، مطلب در بطن قائل، کہنے والے کے پیٹ میں مطلب ہے۔ تو دعا آدمی جب تنہائی میں کرے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم ہاتھ اٹھانے والے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو خالی نہیں لوٹے، یہ دعا کے آداب ہیں، طریقے ہیں۔ تو آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں کچھ ابتدائی باتیں ہوئی۔ اب اگلا جمعہ انشاءاللہ عقائد کے تعلق سے صرف حدیثیں پڑھی جائیں گی، صرف حدیثیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ لگتا ہے پوری شریعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ہے، اور خاص طور سے اسلامی شریعت کی جو بنیاد ہے عقائد، سارے برے عقائد اور فساد عقیدہ کے اوپر جو ضرب لگائی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ کی کتنی بڑی ماہرہ تھی، وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔